अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पर उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। अदब सराय एक काविश है दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर को आपकी अपनी ज़बान में आप तक पहुंचाने की। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अदब सराय। द पावर बाय रोडा बायरन। बाब नंबर 8। ताकत और दौलत गुर्बत के एहसास पर मुश्तमिल है। नजरियाती मुसन्निफ राल्फ वॉल्डो एमर्सन। आप पैसे के मुतल्लिक कैसा महसूस करते हैं? ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि इन्हें पैसे से प्यार है, लेकिन अगर इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो इसके मुतल्लिक ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते। अगर एक शख्स के पास वो तमाम दौलत है जिसकी इसे ज़रूरत है तो ज़्यादातर वो पैसे के मुतल्लिक अच्छा महसूस करते हैं। लिहाजा आप बता सकते हैं कि आप पैसे के मुतल्लिक कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास वो सब नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है तो फिर आप पैसे के मुतल्लिक अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अगर आप दुनिया की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग पैसे के मुतल्लिक अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर दौलत और अमारत तकरीबन 10% लोगों के हाथ में है। बाकी सब लोगों और अमीरों के दरमियान सिर्फ एक ही फ़र्क है कि अमीर लोग पैसे के मुतल्लिक बुरे एहसासात की निस्बत अच्छे एहसासात का मुजाहरा करते हैं। ये बहुत ही सादा सी बात है। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग पैसे के मुतल्लिक बुरा महसूस करते हैं? इसकी वजह ये नहीं कि इनके पास कभी दौलत ना थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनके पास दौलत है उन्होंने सिफर से शुरुआत की। ज़्यादातर लोग दौलत के मुतल्लिक बुरा महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है कि वो दौलत के मुतल्लिक मनफी अकायद रखते हैं, और वो मनफी अकायद इनके जहन के लाशऊर में बैठ चुके थे जब वो बच्चे थे। अकायद जैसे कि हम ये नहीं खरीद सकते, पैसा एक शर है, अमीर लोग यकीनन बददयानत होते हैं, पैसे की ख्वाहिश करना गलत है और ये गैर रूहानी है, काफिर मिकदार में दौलत का मतलब सख्त मेहनत है। जब आप बच्चे थे आपने वो तमाम बातें मान ली जो कि वालिदैन, असातिज़ा या माशरे ने आपको बताई, और इसीलिए बिना जाने ही आप पैसे के मुतल्लिक मनफी एहसासात के साथ बड़े हो गए। जुल्म की बात तो यह है कि ऐन इसी वक्त जब आपको ये बताया गया कि पैसे की ख्वाहिश करना बुरी बात है, आपको ये बताया गया कि आपको रोजगार कमाना होगा, चाहे इसका मतलब ये हो कि आपको काम करना है जिसे आप पसंद नहीं करते। शायद आपको ये बताया गया था कि महज चंद एक नौकरियां हैं जो आप रोजगार कमाने के लिए कर सकते हैं, और उनकी ये महदूद सी फहरिस्त है। इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। जिन लोगों ने आपसे ये बातें बताई हैं वो भोले भाले हैं, क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि जो वो यकीन रखते हैं और महसूस करते हैं वो दुरुस्त था। लेकिन क्योंकि ये इनका अकीदा था, लिहाजा कशिश के कानून ने इनकी जिंदगियों में ये सच कर दिखाया। अब आप ये सीख रहे हैं कि जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। अगर आपकी जिंदगी में पैसे की कमी है तो इसका मतलब ये है कि आप पैसे के मुतल्लिक अच्छे एहसासात की निस्बत बुरे एहसासात का ज्यादा मुजाहरा कर रहे हैं। जब आप ये समझते हैं कि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं तो पूरी दुनिया आपकी है। लाओ त्सू। मोहब्बत हमेशा रहने वाली ताकत है। मैं एक मामूली से तबके से आई हूँ। मेरे वालिदैन ज्यादा दौलत नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने दौलत के लिए मेहनत की। इसलिए मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह दौलत के मुतल्लिक मनफी अकायद के साथ बड़ी हुई थी। मैं जानती थी कि मुझे अपने हालात बदलने के लिए दौलत के मुतल्लिक अपने एहसासात बदलना होंगे, और मैं जानती थी कि मुझे खुद को मुकम्मल तौर पर बदलना होगा ताकि न सिर्फ मेरे पास दौलत आए बल्कि मेरे साथ वाबस्ता हो जाए। मैं देख सकती थी कि जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने न सिर्फ इसे अपनी तरफ खींचा बल्कि उन्होंने पैसे को अपने साथ वाबस्ता रखा। अगर आप दुनिया की तमाम तर दौलत ले लें और आप इसे हर शख्स में बराबर तकसीम कर दें तो थोड़े ही वक्त में तमाम तर दौलत चंद फीसद लोगों के हाथों में वापस चली जाएगी, क्योंकि कशिश का कानून यकीनन मोहब्बत की पैरवी करेगा, और इस तरह वो चंद फीसद लोग जो दौलत के मुतल्लिक अच्छा महसूस करते हैं इसे अपनी जानिब खींच लेंगे। मोहब्बत की ताकत तमाम तर दौलत और अमारत को दुनिया में हरकत में लाती है, और वो इसे कानून के मुताबिक हरकत देती है। ये एक बुनियादी और दायमी उसूल है जो हर फलसफी निज़ाम में, हर मजहब में और हर साइंस में तमाम तर चीज़ों को बुनियाद के तौर पर बख्शा गया है। मोहब्बत के कानून से भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मारूफ मुसन्निफ चार्ल्स हानल।
आप कशिश के कानून को काम करते हुए देख सकते हैं। जब लोग लॉटरी जीतते हैं वो अपने पूरे दिल से तसव्वुर और महसूस करते हैं कि वो लॉटरी जीतेंगे। वो इसके मुतालिक बात करते हैं जब वो लॉटरी जीतते हैं। सिर्फ इस सूरत में नहीं अगर वो लॉटरी जीतते हैं, बल्कि उन्होंने मंसूबा बनाया और तसव्वुर किया कि जब वो जीत जाएंगे तो वो क्या करेंगे, और वो जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने वालों की शुमारियात पैसे के मंसूब होने या ना होने का हकीकी सबूत दिखाती है। लॉटरी जीतने के बाद चंद ही सालों में ज्यादातर लोग अपना पैसा खो बैठते हैं और लॉटरी जीतने से पहले की निस्बत मजीद कर्ज में डूबे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कशिश का कानून लॉटरी जीतने के लिए किया, लेकिन जब इन्हें पैसा मिल गया तो भी उन्होंने अपने पैसे के मुतालिक एहसास को नहीं बदला और उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर खो दिया। दौलत इनसे वाबस्ता न रही। जब आप पैसे के मुतालिक अच्छा महसूस नहीं करते तो इसे दूर कर देते हैं। ये आपसे कभी वाबस्ता नहीं होगा, हत्ता कि जब आपने इजाफी रकम हासिल की जो आपने हासिल करते हुए नहीं गिनी थी। थोड़े ही वक्त में आप देखेंगे कि ये आपके हाथों से निकल चुकी है। बड़े बड़े बिल आएंगे, काम खराब होंगे और हर तरह के गैर मुतवक्के हालात पेश आएंगे जो सब आपको पैसे से खाली कर देंगे और आपके हाथों से इसे छीन लेंगे। तो ऐसा क्या है जो पैसे को आपसे जोड़े रखता है? मोहब्बत कशिश करने वाली वो कुव्वत है जो पैसे को खींचती है, और मोहब्बत एक ऐसी ताकत भी है जो पैसे को आपसे जोड़े रखती है। इसका और कोई काम नहीं, चाहे आप एक अच्छे इंसान हैं या बुरे। आपका ये पहलू हर सवाल से बढ़कर है, क्योंकि आप अपनी समझ से कहीं ज्यादा अजीम शान हैं। आपको मोहब्बत करना होगी और पैसे को अपने पास लाने के लिए और इसे खुद से जोड़े रखने के लिए इसके मुतालिक अच्छा महसूस करना होगा। अभी इस वक्त अगर आपके पास पैसे की कमी है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है तो आपके पास इसे खुद से जोड़े रखने की कोई ताकत नहीं है और आप पैसे को दूर भेज रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त किस तरह की माली हालत में हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस किस्म की माली हालत, आपका कारोबार, आपका मुल्क या जिस दुनिया में आप रह रहे हैं वो क्या है। मायूस कुन हालत नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो शदीद माली मुश्किल में भी जिंदा रहे क्योंकि वो मोहब्बत और कशिश के कानून को जानते थे। उन्होंने इस कानून को हर चीज को तसव्वुर और महसूस करके जिंदा किया जो वो चाहते थे, और उन्होंने इन हालात का मुकाबला किया जो इन्हें घेरे हुए थे। चलें अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं। वक्त अच्छा हो जाएगा। हम अपना वक्त बनाते हैं जैसे हम खुद हैं वैसा ही वक्त होता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो। मोहब्बत की ताकत हर तरह की मुश्किल और बुरी सूरत हाल को हटा सकती है। मोहब्बत की ताकत के लिए दुनिया की मुश्किलात कोई मसला नहीं है। कशिश का कानून भी इसी ताकत के साथ काम करता है, चाहे वक्त अच्छा है या बुरा। दौलत के मुतालिक अपने एहसासात को कैसे बदला जाए? जब आप दौलत के मुतालिक अपने एहसासात का तरीका बदलते हैं तो आपकी जिंदगी में दौलत की मिकदार भी तब्दील हो जाती है। आप जितना ज्यादा दौलत के मुतालिक बेहतर महसूस करेंगे इतनी ज्यादा दौलत को अपनी जानिब खींचेंगे। अगर आपके पास ज्यादा दौलत नहीं है तो फिर बिल वसूल करके आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे, लेकिन वो लम्हा जब आप बिल आने पर मनफी रद्द अमल दिखाते हैं आप बुरे एहसासात का मुजाहिरा करते हैं और यकीनन आप इससे भी बड़ा बिल वसूल करेंगे। आप जो कुछ भी अदा करते हैं वही वसूल करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब आप अपने बिल की अदायगी करते हैं आप खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए एक रास्ता तलाश करते हैं, कोई भी रास्ता। जब आप अच्छा महसूस ना कर रहे हों तो कभी भी अपने बिल की अदायगी ना करें, क्योंकि आप अपने लिए महज बड़े बिल लाएंगे। आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं इसे बदलने के लिए आपको अपने तख़य्युल का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप अपने बिल को किसी ऐसी चीज में बदल सकें जिसमें आप बेहतर महसूस करें। आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो बिल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसकी बजाय आपने अपने दिल की अच्छाई की वजह से हर कंपनी या शख्स की माली मदद करने का इरादा किया है, इनकी ज़बरदस्त खिदमात की वजह से जो उन्होंने बहम पहुँचाई। तसव्वुर करें कि आपके बिल वो चेक हैं जो आप वसूल कर रहे हैं, या फिर इजहार तशक्कुर करें और इस कंपनी को इस चीज़ के मुतल्लिक शुक्रिया अदा करें कि आपने इनकी खिदमात से किस कदर मुनाफा उठाया। बिजली के लिए या एक घर में रिहाइश पजीर होने के काबिल होने के लिए शुक्र अदा करें जिन्होंने आपको बिल भेजा है। आप इस बिल के सामने लिख सकते हैं, जब आपने ये अदा किया आपका शुक्रिया, आपका सिला। अगर आपके पास फौरी तौर पर बिल की अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं तो इसके सामने लिखें, इन पैसों के लिए शुक्रिया। कशिश का कानून ये सवाल नहीं उठाता जो आप तसव्वुर और महसूस कर रहे हैं वो हकीकत है या नहीं, ये इसी का रद्द अमल देता है जो आप अदा करते हैं। आपको अपने काम या अपने वक्त के मुताबिक नहीं नवाजा गया, बल्कि आपकी मोहब्बत के मयार के मुताबिक नवाजा गया। सेंट कैथरीन ऑफ सीना।
جب آپ اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کریں تاکہ اس میں اضافہ ہو۔ زیادہ تر لوگ اچھا محسوس نہیں کرتے جب انہیں تنخواہ ملتی ہے، کیونکہ وہ اس بات کے متعلق بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی تنخواہ کو کس طرح بچایا جائے۔ ہر بار جب انہیں تنخواہ ملتی ہے تو محبت کرنے کا ایک حیرت انگیز موقع گوا دیتے ہیں۔ جب آپ کے ہاتھوں میں کچھ رقم آتی ہے تو شکر ادا کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ رقم کتنی چھوٹی ہے۔ یاد رکھیں، آپ جس بھی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اظہار تشکر ایک عظیم ترین اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ ہر موقع کو کھیل کھیلنے کے لیے تھام لیں۔ اچھا محسوس کر کے ہر لمحے کو تھام لیں جس میں آپ دولت میں اضافہ کرنے کے لیے دولت کے معاملات طے کر رہے ہیں۔ آپ کسی چیز کے لیے ادائیگی کرتے ہیں تو محبت کو محسوس کریں، جب آپ پیسے دیتے ہیں تو محبت محسوس کریں۔ یہ تصور کرتے ہوئے اپنے پورے دل کے ساتھ محبت محسوس کریں کہ آپ کا پیسہ اس کمپنی اور اس عملے کی کس قدر مدد کر رہا ہے جو اس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس سے آپ اس رقم کے متعلق برا محسوس کرنے کی بجائے اچھا محسوس کریں گے جو آپ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ کم ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق وہی فرق ہے جو وافر مقدار میں رقم ہونے اور پوری زندگی پیسے کے لیے محنت کرنے میں ہے۔ یہاں ایک کھیل ہے جو آپ کھیل سکتے ہیں تاکہ ہر لمحہ جب آپ پیسے کا لین دین کرتے ہیں آپ کو یاد رہے کہ آپ کو پیسے کے متعلق اچھا محسوس کرنا ہے۔ ایک ڈالر بل کو تصور کریں۔ مثبت پہلو کے طور پر ڈالر بل کے سامنے وہ تصور کریں جو دولت کی فراوانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈالر بل کے پچھلے حصے کو منفی پہلو کے طور پر تصور کریں جو دولت کی کمی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر دفعہ جب آپ اپنے ہاتھوں میں پیسہ پکڑتے ہیں تو دانستہ طور پر بل کو پلٹیں تاکہ آپ سامنے کا پہلو دیکھ سکیں۔ بل کو اپنے پرس میں اس طرح رکھیں کہ آپ اس کے سامنے کا پہلو دیکھ سکیں۔ جب آپ رقم ادا کریں تو اس بات کو یقینی بنا لیں کہ سامنے کا پہلو اوپر کی طرف ہو۔ ایسا کرنے سے آپ پیسے کو ایک اشارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ دولت کی فراوانی کے متعلق اچھا محسوس کرنا یاد رکھیں۔ نوٹ: یہاں ڈالر بل سے مراد $1 کا ایک نوٹ ہے۔ آپ اسی کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی منشا اور حیثیت کے مطابق کسی بھی نوٹ کے ساتھ یہ عمل دہرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر کریڈٹ کارڈ کو اپنے سامنے پلٹیں جہاں آپ کا نام ہے، کیونکہ کریڈٹ کارڈ کا سامنے کا حصہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں بے شمار دولت ہے اور اس پر آپ کا نام لکھا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے لیے رقم ادا کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا رقم تھماتے ہیں تو تصور کریں کہ اس شخص کے لیے بے شمار دولت ہے جسے آپ رقم ادا کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کچھ بھی ادا کرتے ہیں آپ وہی واپس وصول کرتے ہیں۔ یہ تصور کریں کہ آپ اس وقت امیر ہیں۔ یہ تصور کریں کہ آپ کے پاس وہ تمام رقم ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ اپنی زندگی کتنے مختلف انداز میں جئیں گے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق سوچیں جو آپ کریں گے۔ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ مختلف محسوس کریں گے۔ اب چونکہ آپ مختلف محسوس کریں گے اس لیے آپ مختلف انداز میں چلیں گے، آپ مختلف انداز میں بات کریں گے، آپ اپنے جسم کے ساتھ مختلف رویہ اپنائیں گے اور آپ مختلف انداز میں کام کریں گے۔ آپ ہر چیز کے ساتھ مختلف رویہ اپنائیں گے۔ بل پر آپ کا رد عمل مختلف ہوگا۔ آپ کا لوگوں، حالات و واقعات اور زندگی میں ہر چیز کے ساتھ رویہ مختلف ہوگا کیونکہ آپ مختلف محسوس کریں گے۔ آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ خوشی محسوس کریں گے، آپ ہر چیز کے ساتھ آسانی سے معاملہ طے کریں گے۔ آپ آنے والے دن پر کسی سوچ کا مظاہرہ کیے بغیر ہر دن لطف اٹھائیں گے۔ یہی وہ احساس ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ دولت کے لیے محبت کا احساس ہے، اور یہی احساس پرکشش انداز میں وابستہ رہنے والا ہے۔ اس احساس کو تھام لیں جو آپ کی خواہش کے ساتھ منسلک ہے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ آپ کی ہوگی اور آپ پہلے سے ہی اپنی خواہش کردہ چیز کی ملکیت میں ہیں، اور آپ کی خواہش خود کو ٹھوس شکل میں پیش کر دے گی۔ معروف مصنف نیول گارڈ۔ پیسے کو ہاں کہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی دوسرے شخص کو دولت یا کامیابی حاصل کرتا ہوا سنیں تو خوش ہوں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی فریکوینسی کے حامل ہیں۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ آپ بہتر فریکوینسی کے حامل ہیں، تو اتنے خوش ہوں جیسے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ خبر پر آپ کا رد عمل ہی سب کچھ ہے۔ اگر دوسرے شخص کے لیے خوشی اور مسرت کے ساتھ رد عمل دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیے مزید دولت اور کامیابی کو ہاں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ مایوسی اور حسد کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا تو آپ اپنے لیے مزید دولت اور کامیابی کو نہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی شخص کے متعلق سنا کہ وہ لاٹری جیت گیا، یا آپ نے کسی کمپنی کے متعلق سنا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع کما رہی ہے، تو ان کے لیے خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خبر آپ نے سنی وہ آپ کو یہ بتاتی ہے
کہ آپ بھی اسی فریکوینسی کے حامل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے عمدہ احساسات کو محسوس کرنے کا آپ کا رد عمل ان چیزوں کو آپ کے لیے ہاں کہتا ہے۔ چند سال پہلے میں ایسے مقام پر پہنچ گئی جہاں میری زندگی میں ہر وقت پیسے کی کمی تھی۔ میرے پاس بہت سے کریڈٹ کارڈ تھے جو میں نے بھرے ہوئے تھے، میرا اپارٹمنٹ گروی تھا، اور میری کمپنی کئی لاکھ ڈالروں کی مقروض تھی کیونکہ میں ایک دی سیکرٹ بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ پیسے کی وجہ سے میری حالت اتنی بری تھی جو کسی کی بھی ہو سکتی تھی۔ میں فلم مکمل کرنے کے لیے رقم چاہتی تھی، میں کشش کا قانون جانتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ مجھے یہ حاصل کرنے کے لیے پیسے کے متعلق اچھا محسوس کرنا چاہیے، مگر یہ آسان نہیں تھا کیونکہ میں ہر دن میں بڑھتے ہوئے قرض کا سامنا کر رہی تھی۔ لوگ پیسے مانگ رہے تھے اور مجھے بالکل بھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں اپنے عملے کی تنخواہیں کس طرح دے پاؤں گی، لہٰذا میں نے انتہائی شدید قدم اٹھایا۔ میں ATM گئی اور اپنے کریڈٹ کارڈ میں موجود رقم سے چند $100 باہر نکلوائے۔ مجھے اس پیسے کی بلوں کی ادائیگی اور کھانا خریدنے کے لیے شدید ضرورت تھی، لیکن میں نے پیسے اپنے ہاتھ میں تھامے اور ایک گلی میں داخل ہو گئی، اور میں نے گلی میں موجود لوگوں کو رقم دے دی۔ میں نے $50 کا بل اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا میں نے ہر شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جیسے وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رقم کس کو دی جائے۔ میں ہر ایک کو رقم دینا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس بہت کم رقم تھی۔ میں نے فیصلہ اپنے دل پر چھوڑ دیا اور میں نے ہر طرح کے لوگوں کو رقم دے دی۔ ایسا میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں نے پیسے کے لیے محبت محسوس کی، لیکن یہ پیسہ خود نہیں تھا جو میرے محبت کو محسوس کرنے کا سبب بنا، یہ لوگوں کو رقم دینے کی وجہ سے تھا جو میرے محبت کو محسوس کرنے کا سبب بنا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور اس کے بعد پورے ہفتے کے اختتام تک میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ پیسہ دینا کتنا اچھا لگتا ہے۔ پیر کی صبح ایک حیرت کن بات پیش آئی۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں حیران کن واقعات کے ایک تسلسل سے $25,000 آئے۔ وہ $25,000 میری زندگی میں اور میرے اکاؤنٹ میں لفظی طور پر آسمان سے گرے تھے۔ میں نے 1 سال پہلے ایک دوست کی کمپنی سے کچھ شیئرز خریدے تھے اور میں ان کے بارے میں بھول گئی تھی کیونکہ وہ مقدار میں کبھی بڑے ہی نہ تھے، لیکن پیر کی صبح مجھے ایک فون کال آئی جس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے شیئرز بیچنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی، اور پیر کی دوپہر شیئرز کی قیمت میرے اکاؤنٹ میں تھی۔ میں نے اس لیے رقم نہیں دی تاکہ میں مزید رقم حاصل کر سکوں، میں نے اسے اس لیے دیا تاکہ میں پیسے سے محبت کر سکوں۔ میں پیسے کے متعلق برے احساسات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اگر میں نے یہ رقم اس لیے دی ہوتی تاکہ میں مزید دولت حاصل کر سکوں تو یہ طریقہ کبھی کام نہ کرتا، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا کہ میں پیسے کی کمی کے احساس کے باعث سرگرم عمل ہو گئی تھی۔ لیکن اگر آپ پیسہ دیتے ہیں اور جب آپ نے اسے دیا آپ محبت محسوس کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کو واپس ملے گا۔ ایک شخص نے ایک چیک لکھا اور $100 ہیرات میں دے دیے۔ جو اس نے محسوس کیا وہ قابل قدر تھے۔ چیک لکھنے کے 10 گھنٹے بعد ہی اس نے سب سے بڑی سیل کی جو اس نے اپنی کمپنی میں پہلے کبھی نہ کی تھی۔ بات یہ نہیں کہ ہم کتنا دیتے ہیں بلکہ یہ کہ ہم اس میں کتنی محبت شامل کرتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ مدر ٹریسا۔ اگر آپ پیسے کے لیے مشقت کر رہے ہیں تاکہ آپ سچ میں پیسے کے متعلق اچھا محسوس کر سکیں تو آپ اپنے دن کے دوران گلی میں لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں دولت کی کثرت کے خیالات دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کے چہرے پر نظر ڈالیں اور انہیں کثیر مقدار میں دولت دیتے ہوئے تصور کریں اور ان کی خوشی کو تصور کریں، اسے محسوس کریں اور اگلے شخص کے پاس چلے جائیں۔ یہ ایک آسان کام ہے، لیکن اگر آپ اسے حقیقت میں محسوس کریں تو یہ پیسے کے متعلق آپ کے احساس کو بدل دے گا اور آپ کی زندگی کے مالی حالات بھی بدل دے گا۔ کاروبار اور پیشہ۔ دل کے بنا ذہانت کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی اکیلی سمجھداری، نہ ہی اکیلی ذہنی قابلیت، نہ ہی دونوں مل کر ذہانت تخلیق کرتی ہیں۔ محبت محبت محبت، یہی ذہانت کی روح ہے۔ نیدرلینڈ کا سائنسدان نکولس جوزف فیبن جیکمین۔ یہ محبت کی قوت کشش ہی ہے جو تمام تر دولت کو دنیا میں حرکت دیتی ہے، اور مزید برآں اچھا محسوس کرتے ہوئے محبت کرنا دولت کے لیے ایک مقناطیس ہے۔ آپ کو خود کو ثابت کرنے کے لیے دولت کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس تمام دولت کے قابل ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ آپ اس دولت کے لائق ہیں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے۔ آپ کا مقصد خوشی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ کا مقصد کام کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو جوش و جذبہ اور خوشی دیتا ہے۔ آپ کا مقصد کام کرنا ہے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور جب آپ
پیار کرتے ہیں تو آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں دولت اس کی پیروی کرتی ہے۔ اگر آپ ایک نوکری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ واحد راستہ ہے جس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور آپ اس سے پیار نہیں کرتے تو پھر اس طریقے سے آپ کبھی بھی دولت یا نوکری حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ نوکری جسے آپ پسند کرتے ہیں وہ ابھی موجود ہے اور آپ کو محض اسے اپنے پاس لانے کے لیے محبت کرنی ہے۔ جو نوکری آپ کے پاس ہے اس کی ہر اچھی چیز پر نظر رکھیں اور ہر اس چیز سے محبت کریں، کیونکہ جب آپ محبت کرتے ہیں ہر وہ چیز جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی پیروی کرتی ہے۔ وہ نوکری جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں خود چل کر آئے گی۔ ایک بے روزگار شخص نے ایک نوکری کے لیے درخواست دی جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا۔ نوکری کے لیے درخواست دینے کے بعد اس نے کمپنی کی طرف سے پیشکش کا بناوٹی خط بنایا جس میں اس کی تنخواہ اور نوکری کی تفصیلات شامل تھیں۔ اس نے اپنے نام سے ایک بزنس کارڈ اور کمپنی کا علامتی نشان بنایا اور اس نے کارڈ کی طرف شکریہ کے احساسات کے ساتھ دیکھا۔ اس نے کمپنی کے لیے کام کیا۔ اس نے خود کو چند دن نوکری حاصل کرنے کے لیے مبارکباد کی ای میلز لکھی۔ اس شخص نے ایک فون انٹرویو سے لے کر آمنے سامنے دیے گئے 10 لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے ذریعے ترقی کی۔ اپنے انٹرویوز کے 2 گھنٹے بعد کمپنی اسے اس خبر کے ساتھ بلاتی ہے کہ اسے نوکری مل گئی۔ اس شخص نے وہ نوکری حاصل کر لی جو وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا، اس سے کہیں زیادہ تنخواہ کے ساتھ جو اس نے اپنے تخیلاتی پیشکش کے خط میں لکھی تھی۔ حتیٰ کہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بس اچھے احساسات کے ساتھ محبت بانٹنی ہے اور آپ ہر اس چیز کو اپنی جانب کھینچ لیں گے جسے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپ کے محبت کے احساسات آپ کو آپ کے مقصد تک لے جائیں گے۔ آپ کے خوابوں کی نوکری محبت کی فریکوینسی کی حامل ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو محض خود کو اس فریکوینسی تک لے جانا ہوگا۔ کامیابی خوشیوں کی کنجی نہیں، خوشیاں کامیابی کی کنجی ہیں۔ نوبل انعام یافتہ طبی مہمجو اور فلسفی البرٹ شوٹزر۔ کاروبار میں کامیابی بالکل اسی طریقے سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے لیکن یہ اس طرح نہیں چل رہا جس طرح آپ چاہتے ہیں تو پھر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے کاروبار سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ جو کاروبار کے پھنس جانے کا سبب بنتی ہے وہ کامیابی کی کمی کی وجہ سے برے احساسات کا مظاہرہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کاروبار اچھا چل رہا ہے، جب ہلکی پھلکی پریشانی پیش آئے تو اگر آپ برے احساسات کا رویہ اپناتے ہیں تو آپ اپنے کاروبار میں بڑی مشکل کھڑی کر لیں گے۔ وہ تمام تر رجحانات اور خیالات جو آپ کے کاروبار کو آسمانوں تک پہنچائیں گے، آپ مشکل سے ہی یقین کر پائیں گے کہ وہ محبت کی فریکوینسی کے حامل ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے کاروبار کے متعلق اچھا محسوس کرنے کے راستے تلاش کرنا ہوں گے اور خود کو بلند درجے کی فریکوینسی تک لے جانا ہوگا جتنا آپ سے ہو سکے۔ تصور کریں، کھیلیں اور کھیل تشکیل دیں اور اپنے جذبے کو بلند کرنے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں کریں اور اچھا محسوس کریں۔ جب آپ اپنے اچھے احساسات کو بلند کریں گے تو آپ اپنے کاروبار کو بلند کریں گے۔ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہر دن ہر اس چیز سے محبت کریں جو آپ دیکھتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کی ہر چیز سے محبت کریں اور دوسری کمپنیوں کی کامیابی سے اتنی ہی محبت کریں جیسے کہ یہ آپ کی کامیابی ہو۔ اگر آپ کامیابی کے متعلق حقیقت میں اچھا محسوس کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کامیابی کس کی ہے، آپ کامیابی کو خود سے منسوب کر لیتے ہیں۔ کاروبار میں یا آپ جو بھی نوکریاں کام کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ پیسے کو اتنی ہی اہمیت دے رہے ہیں جو آپ منافع یا اپنی تنخواہ کی صورت میں وصول کر رہے ہیں۔ جو رقم آپ وصول کر رہے ہیں، اگر آپ اسے اس سے کم اہمیت دیتے ہیں تو پھر آپ کے کاروبار یا آپ کے پیشے کو ناکامی کی سزا ملے گی۔ آپ زندگی میں کسی سے کچھ چھین نہیں سکتے کیونکہ آپ یہ خود سے چھینیں گے۔ ہر دفعہ آپ جو کچھ بھی وصول کر رہے ہیں اسے اس کے برابر اہمیت دیں۔ وہ واحد راستہ جسے آپ اس کام کے لیے یقینی بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو دولت آپ حاصل کر رہے ہیں اسے اس سے زیادہ اہمیت دیں۔ جو دولت آپ حاصل کر رہے ہیں اگر آپ اسے اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کا کاروبار اور پیشہ پروان چڑھے گا۔ محبت کے پاس آپ کے حصول کے لیے بے شمار راستے ہیں۔ آپ کے لیے پیسہ محض وہ آلہ ہے جس سے آپ وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ پیسے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ اس کی نسبت کہیں زیادہ محبت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ صرف پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں، خود کو اس چیز کے ساتھ تصور کریں جو آپ پسند کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہوئے جو آپ پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کے حصول میں جو آپ پسند کرتے ہیں، کیونکہ تبھی آپ اس سے کہیں زیادہ محبت محسوس کر سکیں گے جو آپ محض سوچ کر حاصل کر سکیں گے۔
محبت جیسی قوت کشش کے پاس بے شمار راستے ہیں تاکہ آپ وہ چیز حاصل کر سکیں جو آپ چاہتے ہیں، اور ان راستوں میں سے صرف ایک میں پیسہ شامل ہوتا ہے۔ یہ سوچنے کی غلطی نہ کریں کہ پیسہ ہی وہ واحد راستہ ہے کہ آپ کچھ حاصل کر سکیں۔ یہ محدود سوچ ہے اور آپ اپنی زندگی کو محدود کر دیں گے۔ میری بہن کو بہت سے واقعات کے تسلسل سے ایک نئی کار پسند آئی۔ وہ کام پر جاتے ہوئے ایک سیلابی ریلے میں پھنس گئی اور اس کی کار پانی میں وقتی طور پر ٹھہر گئی۔ ایمرجنسی ریسکیو کے ملازمین کے اصرار پر اسے خشک جگہ پر لے جایا گیا، حتیٰ کہ پانی اتنی خطرناک حد تک بلند نہیں تھا۔ وہ اس پورے تجربے سے بہت مسکرائی اور اسے محفوظ کرنے کی خبر ٹی وی پر نشر ہوئی۔ میری بہن کی کار کو ناقابل ترمیم حد تک نقصان پہنچا۔ پھر 2 ہفتوں کے اندر اسے ایک بڑا چیک دیا گیا اور اس نے اپنی پسندیدہ گاڑی خرید لی۔ اس کہانی کا سب سے عمدہ حصہ یہ ہے کہ میری بہن اس وقت ایک گھر کی مرمت کروا رہی تھی اور اس کے پاس نئی گاڑی کے لیے کوئی فالتو رقم نہ تھی، حتیٰ کہ اس نے نئی گاڑی خریدنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نئی خوبصورت سی گاڑی کو اپنی جانب کشش کیا کیونکہ خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے وہ چیختی تھی۔ جب اس نے یہ خبر سنی کہ ہماری بہن نے نئی کار لی ہے، اس نے ایک نئی خوبصورت سی کار کو اپنی جانب کشش کیا تھا کیونکہ خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے وہ چیخی تھی جب اس نے یہ خبر سنی کہ ہماری بہن نے نئی کار لی ہے۔ میری بہن بے حد خوش تھی اور ہمارے بہن بھائیوں نے نئی کار خریدنے پر بہت پیار دیا تھا۔ یہی کشش کا قانون ہے جس نے ہر عنصر اور حالات و واقعات کو اسے ایک کار بہم پہنچانے میں مصروف کر دیا۔ یہی محبت کی طاقت ہے۔ آپ تب تک یہ نہیں جان پائیں گے جو آپ چاہتے ہیں وہ کس طرح حاصل کریں گے جب تک آپ اسے حاصل نہیں کر لیتے، لیکن محبت کی طاقت جانتی ہے۔ اپنے راستے سے باہر نکل آئیں اور اس پر یقین رکھیں۔ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے تصور کریں، اپنے اندر اس کی خوشی محسوس کریں۔ محبت کی قوت کشش آپ کے لیے اسے حاصل کرنے کا بہترین راستہ تلاش کر لے گی۔ ہمارے انسانی دماغ محدود ہیں لیکن محبت کی ذہانت لامحدود ہے۔ اس کے طریقے ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اپنی زندگی کو یہ سوچ کر محدود نہ کریں کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے حاصل کرنے کا واحد راستہ پیسہ ہی ہے۔ پیسے کو اپنا واحد مقصد نہ بنائیں، لیکن ہدف ضرور مقرر کریں کہ آپ کیا بننا، کرنا یا پانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایک نیا گھر چاہتے ہیں تو اس میں رہنے کی خوشی کو تصور اور محسوس کریں۔ اگر آپ خوبصورت کپڑے، مفید آلات یا ایک کار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کالج جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، موسیقی، اداکاری یا کسی کھیل میں تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے تصور کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ تک لامحدود ذرائع سے آ سکتی ہیں۔ محبت کے قوانین۔ پیسے کے معاملے میں ایک ہی قانون ہے، آپ کبھی بھی پیسے کو محبت سے برتر نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ محبت کے قانون کشش کی خلاف ورزی کریں گے اور آپ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ محبت آپ کی زندگی میں حکمرانی کرنے والی طاقت ہونی چاہیے۔ کسی بھی چیز کو کبھی محبت سے برتر نہیں رکھا جا سکتا۔ پیسہ آپ کے لیے استعمال کرنے کا ایک آلہ ہے اور آپ اسے اپنے آپ تک محبت کے ذریعے لاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پیسے کو محبت سے بالاتر رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے منفی اشیاء کا اکٹھا گروہ حاصل کرنے کا سبب بنے گا۔ آپ پیسہ حاصل کرنے کے لیے محبت نہیں کر سکتے تو پھر گستاخانہ انداز میں ادھر ادھر چلیں گے اور لوگوں کے ساتھ منفی رد عمل اپنائیں گے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے رشتوں، صحت، دولت اور خوشیوں پر منفیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبت حاصل کرنے کا واحد راستہ اسے بانٹنے سے ملتا ہے، اس لیے کہ آپ جتنا زیادہ دیں گے اتنا ہی زیادہ حاصل کریں گے، اور اسے بانٹنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں اسے بھر لیں جب تک آپ ایک مقناطیس نہیں بن جاتے۔ معروف مصنف چارلز ہانل۔ آپ کا مقصد وہ دولت حاصل کرنا ہے جس کی آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کا مقصد پیسے کی کمی کی وجہ سے تکلیف برداشت کرنا نہیں ہے، کیونکہ تکلیف برداشت کرنا دنیا میں منفیت شامل کرتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ جب آپ پہلی محبت پیش کرتے ہیں تو وہ تمام تر دولت جس کی آپ کو ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے وہ آپ کو ملتی ہے۔ طاقت کے چند نکات۔ نمبر 1، یہ محبت کی قوت کشش ہی ہے جو دنیا بھر میں تمام تر دولت کو حرکت دیتی ہے، اور جو کوئی بھی عمدہ احساسات کے تحت محبت دیتا ہے وہ دولت کے لیے ایک مقناطیس ہے۔ نمبر 2، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پیسے کے متعلق کیا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ سب نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ پیسے کے متعلق اچھا محسوس نہیں کریں گے۔ نمبر 3، محبت وہ قوت کشش ہے جو پیسے کو ساتھ لے آتی ہے، اور محبت وہ طاقت بھی ہے جو پیسے کو آپ سے جوڑے رکھتی ہے۔ نمبر 4، جب آپ اپنے بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں تو خود کو بہتر محسوس کروانے کے لیے ایک راستہ تلاش کریں، کوئی بھی راستہ۔ تصور کریں کہ آپ کے بل چیک ہیں
जो आप वसूल कर रहे हैं, या फिर इजहार तशक्कुर करें और इस कंपनी का शुक्रिया अदा करें जिसने आपको बिल भेजा। नंबर 5, जब आपके हाथों में कुछ रकम आती है तो शुक्र अदा करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी छोटी है। याद रखें, इजहार तशक्कुर इसमें अजीम इजाफा करने वाला है। नंबर 6, जब आप किसी चीज़ की अदायगी करते हैं तो बुरा महसूस करने की बजाय मोहब्बत महसूस करें, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है। इन दोनों के दरमियान वही फ़र्क है जो फ़र्क वाफिर मिकदार में दौलत होने और अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए मुशक्कत करने में है। नंबर 7, दौलत की फरावानी के मुतल्लिक अच्छा महसूस करने के लिए मादी दौलत को एक इशारे के तौर पर इस्तेमाल करें। बिल के सामने वाले पहलू को मुस्बत पहलू के तौर पर तसव्वुर करें जो दौलत की फरावानी की नुमाइंदगी करता है। हर वो लम्हे जब आप पैसे पकड़ते हैं तो दानिस्ता तौर पर बिल को पलटें ताकि आप सामने का पहलू देख सकें। नंबर 8, अगर आप कामयाबी के बारे में हकीकत में अच्छा महसूस करते हैं तो आप कामयाबी को खुद से मंसूब कर लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसकी कामयाबी है। नंबर 9, जो रकम आपने हासिल की इसे इसकी पूरी अहमियत दें, चाहे आपने वो मुनाफा के जरिए हासिल की या तनख्वाह के जरिए। अगर आपने इस रकम को इसकी निस्बत ज्यादा अहमियत दी जो आप हासिल कर रहे हैं तो आपका कारोबार और पेशा आसमान की बुलंदियों को छुएगा। नंबर 10, आपके लिए पैसा महज वो आला है जिससे आप वो चीजें हासिल कर सकें जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। मोहब्बत जैसी कुव्वत कशिश के पास बेशुमार रास्ते हैं ताकि आप वो चीज हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं, और इन रास्तों में से सिर्फ एक में पैसा शामिल होता है। नंबर 11, खुद को इस चीज के साथ तसव्वुर करें जिसे आप चाहते हैं, वो काम करते हुए जो आप पसंद करते हैं और इन चीजों के हुसूल में जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप इस वक्त कहीं ज्यादा मोहब्बत महसूस कर रहे होंगे। नंबर 12, जिंदगी की खूबसूरती तो ये है कि जब आप पहले मोहब्बत पेश करते हैं तो वो तमाम तर दौलत जिसकी आपको एक भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत है वो आपको मिलती है। अदब साराय।